اور اب آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے انفا کو 3 سال کی عمر میں کنڈرگارٹن بھیجیں یا 1 سال کی عمر میں. السلام علیکم، ٹی ٹائم ریویو میں خوش آمدید. تو جناب کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ٹی کافی مگ بنا چکے ہوں گے. اگر چلیں نہیں بھی بنایا تو اب میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں، آپ بنائیں اور ساتھ ساتھ ریویو سنیں. اور ہاں، ویری اسپیشل ویلکم ٹو آل دا نیو کمرز، نیو سبسکرائبرز. اور جو آج نیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو ضرور تھمز اپ کر کے جائیں اور سبسکرائب کر کے جائیں. آج کے ریویو میں بات کرنے جا رہے ہیں لائف ود بلال کے عوام کو ٹھنڈا پانی پلانے کے بارے میں. ان کی والدہ جنہوں نے لائف ود مریم میں ڈھکے چھپے الفاظ میں گلے کیے ہیں ان کے بارے میں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ لائف ود آمنہ میں آمنہ کے ناکردہ گناہ کے بارے میں. وجہ کیا بنی کہ انہیں ٹھنڈا پانی پلانا پڑ گیا عوام کو؟ وہ اتنا پسند آیا، میں دل کرتا ہے انفا وہیں جائے. اور اب آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ انفا کو 3 سال کی عمر میں کنڈرگارٹن بھیجیں یا 1 سال کی عمر میں. 1.5 بھی ہوتا ہے، 1 سال بھی ہوتا ہے. 1 سال سے 3 سال کے پہلے 2 سال میں 2.5 سال میں آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ چیز. آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا کریں. آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجیں یا نہ بھیجیں. ارے بابا، آپ کو خود کچھ بھی نہیں پتا تو آپ کیمرہ کیوں اٹھا لیتے ہیں پھر؟ اور اس کے بعد جو عوام نے ان کو ریئیکشن دیا ہے وہ تو بغیر مشورے کے بھی آپ کو 100 مشورے دینے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا کامنٹ سیکشن لوگوں کے مشوروں سے، لوگوں کے کنسرن سے بھر گیا، جو کہ آرگینک ویورز بھی تھے ان کے، جو بہت کنسرنڈ ہو گئے ان کی بچی کے بارے میں جتنا وہ خود کنسرن نہ تھے. اور انہوں نے کافی ان کو ذرا شرم بھی دلائی اور ان کی آنکھیں بھی کھولنے کی کوشش کی کہ بچی ابھی بہت ہی چھوٹی ہے اور اس کا فرسٹ جو ایجوکیشنل پوائنٹ ہے وہ آپ کی گود ہے، آپ کا لمس ہے اور آپ کا پیار ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس ایج میں اسے. آپ دور مت جائیے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے سے دور کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں. کیا آپ کا بچہ اس حد تک انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ وہ آپ سے دور رہ کر خوش رہتا ہے؟ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو ویورز نے اپنے اپنے مائنڈ سیٹ، اپنے اپنے کلچرل اور ریلیجن اور اپنے ایریا کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اور اپنی تربیت کے مطابق ان کو مشورے دینا سٹارٹ کر دیا، جس سے ان دونوں میاں بیوی کا سر گیا گھوم، چکرا کر یہ دونوں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد کلپ دیکھیے. ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ سے ہی بچہ سیکھتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم اسے جان چھڑوا رہے ہیں، ہم صرف اس کی ایک تو رجسٹریشن کروانے گئے تھے نمبر 1. تو ہم نے آپ لوگوں سے ایک مشورہ کر لیا کہ کیسے کرنا چاہیے. تو آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں، پھر بات کیا کریں. ہماری ایک ہی بیٹی ہے. ہم نے غلطی کی، آپ سے مشورہ کر لیا. جی سمینہ میڈم نے دوپٹہ سر پہ لیا اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ رجسٹریشن کروانی تھی، صرف اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. تو بی بی آپ کی پوری ویڈیو ہی اس ٹاپک پر تھی کہ آپ نے اسکول سے اسکول گھمایا عوام کو، کبھی اس اسکول تو کبھی اس اسکول. تو پھر انہوں نے اپنا جو ایگریشن تھا وہ آپ کو دکھانا ہی تھا، اور اوپر سے پھر آپ ان سے پوچھ بھی رہی ہیں. آپ کے وہ فیملی ممبرز ہیں تو فیملی ممبرز تو بتاتے ہیں. چلیں پاکستانی فیملی ممبرز کو تو آپ جوتے کی نوک پر چھوڑ آئی ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ تو آپ کو کما کے دے رہے ہیں، یہ تو آپ کی روزی روٹی ہیں. ان ممالک میں رہنے والوں کی زندگی اتنی ہی تیز اور اتنی ہی بھاگ دوڑ میں گزرتی ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ فیملی کا کیا کریں، فیملی ممبرز کو کس طرح ٹائم دیں. عموماً 15-16 سال کے بعد ان کے بچے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول لائف کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں وہ آپ سب ان سے واقف ہیں. اور جو معاشرتی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا وہ شکار ہوتے ہیں، اپنی اقدار کو، اپنے ریلیجن کو اور اپنے ایک مینرزم کو خود لے کر چلنا ہوتا ہے. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، ملنا جلنا، واش روم ٹریننگ اگر وہ آپ کے بچے کو کروا رہے ہیں تو سوچیں جن کو طہارت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے وہ آپ کے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے جن کو نہیں پتا کہ وہ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، یا کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں، آپ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اپنے بچے کو ٹریننگ کے لیے، یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی. اور سب پیرنٹس مانتے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہوئے ان کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے. بچوں کو اپنی اخلاقی اقدار سمجھانا اور اپنے دین سے جوڑ کر رکھنا، اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا. اگر آپ کی کمیونٹی نہیں ہے وہاں پر ایسی تو بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جن کو دیار غیر کا سکون چاہیے ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں اور سب کچھ سیکریفائز کر دیتے ہیں. تو آپ بھی کریں گے؟
तो जनाब मशवरा मांगा है तो फिर मशवरा सुनना भी पड़ेगा। सुने और आंखें खोलें, क्योंकि देखने वालों की तो आंखें खुली हुई हैं। हमारी फैमिली में ये है कि बड़ों की इज्जत करनी है, ये नहीं कि बच्चों की इज्जत करो। बच्चे जो है वो बड़ों को खुद बुलाते हैं, ये नहीं कि बड़े बच्चों को बुलाएं। बड़े छोटों को नहीं बुलाते हमारी फैमिली में, छोटों को चाहिए कि बड़ों को बुलाएं, उनको मनाएं, उनसे बात करें। तो आंटी जी अक्सर कभी शेर व शायरी में बात करती हुई नज़र आती हैं, कभी उदास नज़र आती हैं, और बात उनकी सही है। जो रिस्पेक्ट बड़ों की बनती है वो छोटों को देनी चाहिए। और वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा वक्त हाथ में भी नहीं रहता। तो जितना भी वक्त हो ज़िंदगी का बचा हुआ उसको कैश कर लेना चाहिए। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसे ज़रूर मना लेना चाहिए। जबकि आंटी का ये कह देना ही मुझे तो लगता है कि एक तरह की पहल है। तो आपको जिसे भी वो कहना चाह रही हैं सुनना ज़रूर चाहिए। चले जी सब मैंने सूट नहीं देता अम्मी को आप नेक्स्ट टाइम अम्मी आएगी अम्मी को दो बहुत खुशी है अपने भरा बड़े अच्छी तरह मिले, वो भी आया माशाल्लाह, अच्छी तरह मिले। अल्लाह ने सारी जिंदगी ऐसी है वो भरा मैं भरा समझाती है कि सारे तो बात में बड़ा भरा ही सब मेरी आमना बहुत अच्छी है, सब अच्छी तरह मिलती है। कभी ना मुंह में आप लोग पता नहीं क्यों ये कहते हैं आमना का मुंह बना हुआ था, आमना का मुंह, हमें तो नहीं लगता मुंह बना हुआ आमना का, आप लोगों को लगता है कंफ्यूज हो जाती है। लाइव विद आमना में उनके ग्रैंड दावत की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने जेठ और जेठानी को उम्रे के बाद खाने पे बुलाया, उनको गिफ्ट्स दिए, उनके बाकी इन लॉज भी थे। हर एक के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से मिलती हुई नज़र आती हैं। इन लॉज हों या मेका हो, सब के साथ वो अच्छा चलती हैं। और कभी उनके रवैये से, उनकी बातों से कोई टोंट या नेगेटिविटी कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन लोग उनको भी नहीं जाने देते, उनको भी हमेशा किसी न किसी ट्रोलिंग का शिकार रखते हैं। जबकि वो ना तो ज़्यादा शो ऑफ़ करती हुई नज़र आती हैं, वो अपनी एक ज़िंदगी का कुछ ना कुछ पार्ट दिखा देती हैं जिसमें पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी नहीं भी होती तो कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे कोई हर्ट हो सके या कोई मिसलीड हो सके। यहाँ पर उनकी सास अक्सर व बेशतर उनके हवाले से उनकी तारीफ़ करते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आती हैं, यहाँ पर भी कर रही हैं। अवाम जेलस होती है इस चीज़ से या क्या है, कुछ समझ नहीं आती है। आमना को चाहिए कि अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सदका ज़रूर देती रहा करें। उनका जो गुनाह है वो अवाम उनको नहीं बताती। उनका गुनाह यही है शायद कि वो सबसे पहले इस फैमिली में सामने आई थी और सबसे पहले उनको फेम मिला था, उनकी वजह से बाकी सबके फेसेस इंट्रोड्यूस हुए। शायद यही उनका गुनाह है। आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है इस बारे में। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, अब सजेशंस दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।